اپنی بیگم سے پوچھا، آپ کی قبر کے کتبے پر کیا لکھوایا جائے؟ بیگم نے جواب دیا، مولوی مرحوم کی بیوی کا مزار۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا۔ سارا دن گزارنے کے بعد بیوی نے کہا، ہم دونوں آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ شوہر خوش ہو کر، مگر کرنا کیا ہے؟ بیوی، ایسا کرو کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو اور میں تمہیں معاف بیوی، فرض کرو تمہاری 1 کروڑ کی لاٹری لگ جائے اور اسی دن مجھے کوئی اغوا کر لے اور 50 لاکھ تاوان مانگ لے تو تم کیا کرو گے؟ شوہر، ناممکن، میری ایک دن میں 2 لاٹریاں لگ ہی نہیں سکتی۔ میرے پاس بیٹھی ایک عورت کافی دیر سے لمبی لمبی چھوڑ رہی تھی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جانتی ہو؟ کہتی ہے، لو، میں جب بھی بیمار ہوتی ہوں تو اسی سے دوائی لاتی ہوں۔ ایک خاتون نے اسپتال میں فون کیا، فوراً میرے گھر ایمبولینس بھیجیں۔ ہسپتال والے، ہوا کیا یہ بتائیں۔ خاتون، وہ میں دیوار میں کیل ٹھونک رہی تھی، ہتھوڑی میرے انگوٹھے پر لگ گئی۔ ہسپتال والے، بس اتنی سی چوٹ کے لیے آپ کو ایمبولینس چاہیے؟ خاتون، نہیں، ایمبولینس تو مجھے میرے میاں کے لیے چاہیے، ان کو ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ ڈاکٹر، آپ کی بیوی کے 3 دانت نکالنے پڑیں گے، فیس 2000 روپے ہوگی۔ شوہر، اگر آپ دانت کے ساتھ زبان بھی نکال دیں تو 20,000 دے دوں گا۔ میں دریا میں نہانے کے لیے کیوں نہیں جا سکتا؟ بیٹے، پانی بہت گہرا ہے، مگر ابو بھی تو وہیں نہا رہے ہیں۔ ابو کی اور بات ہے، ان کا بیمہ ہو چکا ہے۔ ایک گاؤں میں کسی بزرگ کا انتقال ہوا تو اس وجہ سے اسکول میں بچوں کی چھٹی ہو گئی۔ دوسرے دن اسکول سے آتے وقت بچوں نے 2 بزرگوں کو دیکھا تو ایک بچہ بولا، دیکھو 2 اور چھٹیاں گھوم رہی ہیں۔ نوکرانی، بیگم صاحبہ، کمبل کھڑکی سے باہر گر گیا ہے۔ بیگم صاحبہ، ارے تم نے کیا کیا؟ منع کو سردی لگ جائے گی۔ نوکرانی، بیگم صاحبہ آپ فکر نہ کریں کیونکہ وہ بھی کمبل میں ہے۔ ایک کنجوس وکیل اپنے بیٹے سے، بیٹا میری دلی خواہش ہے کہ تم وکیل بنو۔ بیٹا، وہ کیوں؟ باپ، تاکہ میرا کالا کوٹ تمہارے کام آ جائے۔ باپ بیٹے سے، بیٹا تم رات کو کس وقت سوئے تھے؟ بیٹا، میں رات کو 2 بجے تک ہوم ورک کر رہا تھا۔ باپ، مگر رات 11 بجے تو بجلی چلی گئی تھی۔ بیٹا گھبراتے ہوئے، میں پڑھنے میں اتنا مگن تھا کہ بجلی جانے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ انتظار میں کھڑے ایک صاحب فون بوتھ کے اندر کھڑے دوسرے صاحب سے بولے، معاف کیجیے گا، آپ آدھے گھنٹے سے فون ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور بولا آپ نے ایک لفظ بھی نہیں۔ دوسرے صاحب، جناب ابھی میری بیوی بول رہی ہے۔ ایک چور اور اس کا شاگرد کسی گھر میں چوری کرنے گئے۔ اچانک استاد کا پاؤں گھر کے مالک کی چارپائی سے ٹکرایا۔ مالک کی آنکھ کھل گئی اور وہ بولا، کون ہے؟ چور نے منہ سے بلی کی آواز نکالی، میاؤں۔ کچھ دیر بعد چور کے شاگرد کا پاؤں بھی مالک کی چارپائی سے ٹکرا گیا۔ مالک کی پھر آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ شاگرد کو بلی کی آواز نکالنا نہیں آتی تھی، اس لیے وہ بولا، دوسری بلی۔ امریکہ میں ایک ہوائی جہاز خراب موسم کی وجہ سے غوطے کھانے لگا۔ پائلٹ نے انتہائی مہارت سے پہاڑوں کے درمیان سے بچتے بچاتے کٹ مار کے طیارے کو بچا کر ایئرپورٹ پر اتار لیا۔ اس کو انعام سے نوازا گیا اور پوچھا گیا، ایسی ٹریننگ کہاں سے حاصل کی؟ وہ بڑی بے نیازی سے بولا، میں پہلے پاکستان میں رکشہ چلاتا تھا۔ سردار تھرموس لے کر پکنک پر گیا۔ دوست، یہ کیا چیز ہے؟ سردار، یہ تھرموس ہے، اس میں ٹھنڈی چیز ٹھنڈی اور گرم چیز گرم رہتی ہے۔ دوست،
تو اس میں اس وقت کیا ہے؟ سردار: کلفیاں اور ایک پلیٹ گرما گرم بریانی۔ دوست: لعنت ہے سردار جی تمہاری سائنس پر۔ ایک شوہر نے اپنی سست اور کاہل بیوی سے کہا، اب میں تمہارے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ بٹن دباتے ہی تمہارے سامنے ہر چیز حاضر ہو جائے گی۔ جیسے ہی بٹن دباؤ گی تمہارے سامنے کھانا حاضر ہو جائے گا، بٹن دباتے ہی کپڑے آ جائیں گے، بٹن دباتے ہی سینڈل تمہارے سامنے آ جائے گی۔ لیکن بیگم نے بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ بٹن بار بار دبائے گا کون؟ ملازمت کا امیدوار اپنی پرانی فرم کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ پرانی فرم ہمیں بچوں کی تعلیم کا الگ خرچ دیتی تھی، میڈیکل الاؤنس، ہاؤس رینٹ اور ہر سال 6 ماہ کا بونس بھی دیتی تھی۔ پھر تم نے وہ نوکری کیوں چھوڑی؟ مینیجر نے پوچھا۔ میں نے نہیں چھوڑی جناب، وہ فرم ہی دیوالیہ ہو گئی تھی۔ امریکہ میں ایک ہوائی جہاز خراب موسم کی وجہ سے غوطے کھانے لگا۔ پائلٹ نے انتہائی مہارت سے پہاڑوں کے درمیان سے بچتے بچاتے کٹ مار کے طیارے کو بچا کر ایئرپورٹ پر اتار لیا۔ اس کو انعام سے نوازا گیا اور پوچھا گیا، ایسی ٹریننگ کہاں سے حاصل کی؟ وہ بڑی بے نیازی سے بولا، میں پہلے پاکستان میں رکشہ چلاتا تھا۔ ملازمت کا امیدوار اپنی پرانی فرم کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ پرانی فرم ہمیں بچوں کی تعلیم کا الگ خرچ دیتی تھی، میڈیکل الاؤنس، ہاؤس رینٹ اور ہر سال 6 ماہ کا بونس بھی دیتی تھی۔ پھر تم نے وہ نوکری کیوں چھوڑی؟ مینیجر نے پوچھا۔ میں نے نہیں چھوڑی جناب، وہ فرم ہی دیوالیہ ہو گئی تھی۔ امریکہ میں ایک ہوائی جہاز خراب موسم کی وجہ سے غوطے کھانے لگا۔ پائلٹ نے انتہائی مہارت سے پہاڑوں کے درمیان سے بچتے بچاتے کٹ مار کے طیارے کو بچا کر ایئرپورٹ پر اتار لیا۔ اس کو انعام سے نوازا گیا اور پوچھا گیا، ایسی ٹریننگ کہاں سے حاصل کی؟ وہ بڑی بے نیازی سے بولا، میں پہلے پاکستان میں رکشہ چلاتا تھا۔ ملازمت کا امیدوار اپنی پرانی فرم کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ پرانی فرم ہمیں بچوں کی تعلیم کا الگ خرچ دیتی تھی، میڈیکل الاؤنس، ہاؤس رینٹ اور ہر سال 6 ماہ کا بونس بھی دیتی تھی۔ پھر تم نے وہ نوکری کیوں چھوڑی؟ مینیجر نے پوچھا۔ میں نے نہیں چھوڑی جناب، وہ فرم ہی دیوالیہ ہو گئی تھی۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.